بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ رواہ مسلم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، عدل اور انصاف معاشرے کی پہلی ضرورت ہے۔ اگر عدل اور انصاف کا طریقہ ختم ہو جائے تو معاشرہ درندوں کا جنگل بن جائے۔ عدل اور انصاف معاشرے کی سلامتی، استحکام اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ جو معاشرہ عدل کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، پرامن ہوتا ہے اور ان میں انسانوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جہاں ظلم اور جور ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، ایسے سماج انتشار اور بے اطمینانی کا شکار رہ جاتے ہیں۔ ان کی ترقیات رک جاتی ہیں، وہاں انسانوں کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ عدل وہ صفت ہے جس سے معاشرے میں زندگی دوڑ جاتی ہے۔ عدل وہ صفت ہے جس سے کمزور طاقتور ہو جاتا ہے۔ عدل ایک ایسی صفت ہے جس سے غریب مالدار ہو جاتا ہے اور مالدار عزت دار بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ظلم وہ برائی ہے جس سے سماج برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، انسانوں کا کردار پستی اور ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کئی حکمراں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں، اپنے سماج میں، اپنی حکومت میں عوام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ تاریخ شاہد ہے، ان کی حکومت باقی نہیں رہ سکی اور نہ وہ سماج میں ترقی کر سکے۔ فرعون، نمرود یا ہٹلر تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ان کا ظلم، ان کی حکومت، ان کے اقتدار کو، ان کے عزائم اور ارادوں کو باقی رکھنے میں مددگار نہ بن سکا۔ حد تو یہ ہے کہ تاریخ ان کی عزت اور شان و شوکت سے متاثر نہ ہو پائی اور دنیا نے انہیں بری مثالوں کے طور پر یاد رکھا ہے۔ یہ دین جس کو ہم قبول کیے ہوئے ہیں، ہمارا دین اسلام، اس کا نام اسلام ہے، اور اس دین کی جڑیں جو ہمارے دلوں میں ہیں اس کا نام ایمان ہے۔ اسلام کا لفظ سلامتی سے بنا ہے اور ایمان کا لفظ امن سے بنا ہے۔ سلامتی اور امن کے لیے ضروری ہے کہ عدل اور انصاف قائم کیا جائے۔ عدل اور انصاف قائم ہوگا تو امن اور سلامتی وجود میں آئے گی، اور عدل نہیں ہوگا تو امن اور سلامتی ختم ہو جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے اسلام نے عدل پر جتنا زور دیا ہے، کسی اور مذہب نے عدل کو اتنا لازمی قرار نہیں دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ حاکم رعایا پر ظلم کر رہے تھے، طاقتور کمزوروں کو ستا رہے تھے، مالدار غریبوں کا استحصال کر رہے تھے، بڑے معصوموں پر جبر کر رہے تھے، مرد عورتوں پر ظلم کر رہا تھا اور آزاد غلاموں کو ظلم کا شکار بنا رہے تھے۔ الغرض سماج کا ہر طبقہ جو تھوڑی طاقت رکھتا تھا وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ شرافت اور اخلاق دم توڑ چکی تھی، انسانیت خستہ حال تھی۔ ایسے میں رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے حاکموں کو کہا، لوگوں پر ظلم بند کر دو۔ طاقتور کا ہاتھ پکڑا کہ کمزور کو مت ستا۔ مالداروں سے کہا، غریبوں کا استحصال بند کرو۔ بڑوں سے کہا کہ بچوں پر، اپنے چھوٹوں پر ظلم مت کرو، رحم اور مہربانی کا برتاؤ رکھو۔
مردوں سے عورتوں پر ظلم بند کرنے کو کہا اور حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ ان اللہ کی بندیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ علاقوں پر ظلم سے انہوں نے انسانوں کو روکا، غلاموں پر ظلم سے انہوں نے مالکوں کو روکا، اور فرمایا جتنا تمہیں ان پر قابو ہے اس سے زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قابو ہے۔ اپنی غلطیوں پر نظر کرو اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ انہوں نے حکم دیا جانور بے زبان ہوتے ہیں، ان کا حق مارنے سے بچو، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ محنت مت لو، انہیں ان کے کھانے پینے اور آرام کا اسی طرح سے خیال کرو جس کے وہ حقدار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ہر قسم کے ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ انہوں نے حکم دیا اے اللہ کے بندو، تمہارا خدا تم سے کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت فیکم حراما فلا یظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت ڈھایا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، عدل کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق پورا پورا ادا کر دینا۔ قرآن کریم نے اس معنی کے لیے جس معنی کے لیے ہم عدل اور انصاف کا لفظ بولتے ہیں، قسط اور عدل کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے قرآن کریم اور حدیثوں کے پڑھنے سے کہ وہاں انصاف کے لفظ سے جان بوجھ کر احتراز کیا گیا ہے، چونکہ انصاف کے معنی ہوتے ہیں تنصیف، یعنی آدھا آدھا کرنا۔ اس سے بالقصد اجتناب کیا ہے، کیونکہ ظالم حاکموں کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ کمزوروں کے حقوق میں دخل اندازی کرتے ہیں، اس میں سے کچھ چھین لیتے ہیں اور کمزوروں کے لیے کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کمزور اس لیے مجبوراً خاموش رہتا ہے کہ اس کو پورا نہ صحیح کچھ تو مل رہا ہے، یہ ظالم اگر چاہتا تو سب کچھ چھین لیتا، اس لیے کمزور خاموش رہتا ہے، اور ظالم کمزور کی خاموشی کو اپنے حق میں دلیل بنا کر ظلم کرتا رہتا ہے۔ حق کا بٹوارا عدل نہیں ہے، حقدار کو پورا پورا حق ملے یہ عدل ہے۔ قرآن کریم غالباً اسی واسطے ہمیں جہاں بھی حکم دیتا ہے عدل اور قسط کا حکم دیتا ہے۔ قسط یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق اصل شکل میں پورا پورا دے دیا جائے، اور عدل یہ ہے کہ حقدار کو اگر اس کا حق اصل شکل میں پورا نہ دیا جا سکے تو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے، کیونکہ کئی مرتبہ حقدار کو اس کا حق اصل شکل میں دینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے جہاں قسط ممکن نہ ہو وہاں عدل کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو مقتول کی جان واپس کرنا عدالت کے بس میں نہیں ہے، لہذا مقتول کے ورثاء کو اس کے خون کی پوری پوری قیمت دلا دی جائے، یہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ المائدہ میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کے لیے قسط کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، کسی کی دشمنی تمہیں اس کے لیے آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو، تمہیں چاہیے کہ تم عدل کرو، یہ بات اللہ سے ڈرنے کے زیادہ قریب ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اگر حقدار کو اس کا پورا حق یا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے تو یہی تقوی ہے، ورنہ اگر حقدار کو اس کے حق کے ایک حصے سے محروم کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ حق کی تقسیم اور حق کی تنصیف عدل نہیں ہے، ظلم ہے۔ حق کی تقسیم اور حق کی تنصیف عدل نہیں، ظلم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتے اور علم والے قسط پر قائم ہیں، یعنی صرف اللہ ہی لائق عبادت ہے، وہ اس بات کے ماننے والے ہیں اور یہی حق ہے، اس پر فرشتے اور علم والے قائم ہیں، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ عزیزوں اور بہنوں، یاد رکھو اور میری بات پر علماء بالخصوص توجہ دیں گے،
جب کوئی قسط پر قائم ہوتا ہے تو وہ ہر معاملے میں صفت عدل اور صفت قسط کو قائم کرتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا عدل اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور جو اس حق کو قبول کر لیتا ہے وہ کسی حق میں بھی ناحق نہیں کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو نور کے ممبروں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر وہ معاملات کو اللہ کے عطا کردہ ایمانی نور سے دیکھتا ہے، پھر وہ زندگی کے معاملات کو اللہ کے عطا کردہ ایمانی نور سے دیکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المقسطون علی منابر من نور الذین یعدلون فی حکمہم وآلہم وما ولوا، قسط کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حکومت میں، اپنے ماتحتوں میں اور جن کے وہ نگراں ہیں عدل کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عدل کرنے والے حکمرانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بشارتیں ہیں۔ اللہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے، جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر سمیٹ لیتا ہے، اسی طرح عدل کرنے والا اللہ انصاف کرنے والے حکمرانوں کو اپنے عدل کے اندر سمیٹ لے گا۔ جو شخص بھی حکومت کے منصب پر فائز ہو، وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ گورنر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، حاکم ہو، قاضی یا جج ہو، پولیس کا ذمہ دار ہو یا کسی بھی عہدے پر فائز ہو، حکومت میں، عدالت میں، انتظامیہ میں یا سماج میں کسی بھی ایسے عہدے پر فائز ہو جہاں لوگ اس سے عدل کی امید اور توقع رکھتے ہوں، اس کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں میں عدل قائم کرے، حقدار کو اس کا حق دلائے، کسی کی طرفداری یا کسی کی مخالفت نہ کرے، بلکہ پوری کوشش کرے کہ حقدار کو اس کا پورا حق مل جائے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہی قرار دیا ہے کہ لوگوں کے درمیان نظام عدل اور نظام قسط قائم کریں۔ ارشاد ربانی ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یقیناً ہم نے اپنے رسول بھیجے روشن دلائل اور روشن نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا، اور حق و باطل کے لیے ایک پیمانہ اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ قسط پر قائم ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اس زمین پر اللہ کے رسول کیوں آئے؟ تاکہ وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیں۔ وہ تمام اعمال میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے صاف طور پر دلیلوں سے بتا دیں اور ثابت کر دیں۔ وہ بتاتے ہیں کون سے عقائد، کون سے اعمال، کون سے طریقے، کون سے تعلقات حق ہیں اور کون سے باطل ہیں۔ رسول اس لیے آئے ہیں کہ اس زمین پر ایک کتاب قانون لوگوں کے سامنے پیش کر دیں جس سے ہدایت اور گمراہی واضح ہو جائے۔ وہ کتاب فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ رسول اس لیے آئے ہیں کہ وہ میزان عدل، حق و باطل اور معیار حق و باطل کیا ہے یہ سب بتا دیں۔ یہ سب اس واسطے تاکہ لوگ لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل اور قسط پر قائم ہو جائیں۔ دنیا میں انسان اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریاں، بندگان خدا کے حقوق اور ذمہ داریاں جان جائیں، اور پوری زمین پر نظام عدل و قسط قائم ہو جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کی دولت پر، کسی کی آزادی پر کسی کا قبضہ نہ ہو، کسی کے علم پر، کسی کی عقل پر کسی کا تسلط نہ ہو۔ لوگ اپنی عقل سے سوچیں اور اپنے دل سے کام کریں۔ دنیا میں رسول اسی لیے آئے ہیں تاکہ سب کو ہر قسم کی آزادی اور حقوق حاصل ہوں۔ اسی لیے خدا کے رسولوں کے تمام ظالم مخالف ہو گئے ہیں۔ خدا کا حق مارنے والے مشرک رسولوں کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ باطل معبودوں کے نام سے کھلی ان کے ظلم کی دکانیں بند ہونے لگتی ہیں۔ انسانوں کا حق مارنے والے بادشاہ اور حاکم رسولوں کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ ان کا عیش، ان کی عیاشیاں بند ہو جاتی ہیں، ان کی منمانی رک جاتی ہے۔ ظالمانہ فیصلہ کرنے والے قاضی اور ججز مخالف ہو جاتے ہیں کہ ان کی منمانی پر روک لگ جاتی ہے۔ بڑے بڑے عہدیدار اپنی مخالفت اسی لیے مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ رسول عہدوں کو دولت کمانے کا ذریعہ نہیں بننے دیتے، بلکہ عہدوں کو انسانوں کی خدمت کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ دولت مند اور حرام خور دشمن ہو جاتے ہیں
کہ مقصد قیام عدل، اور اگر قیام قسط ہو جاتا ہے تو ان کی دولت ان کے کام کی نہیں بلکہ کمزوروں اور غریبوں کے کام کی بنا دی جاتی ہے۔ قرآن کریم بار بار حکم دیتا ہے حقدار کو اس کا حق ادا کر دو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ذمہ داریاں اور عہدے ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو، اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جب تم حاکم بنو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ انسان عدل سے فرار کیوں اختیار کرتا ہے؟ کبھی لالچ سے، کبھی ڈر اور خوف سے، کبھی تعصب اور دشمنی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ عدل سے فرار چاہے وہ لالچ میں ہو، رشوت اور نفع کی وجہ سے ہو، کسی ظالم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہو، کسی تعصب یا دشمنی کی وجہ سے ہو، سب کو حرام قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ بنایا گیا تو اللہ نے حکم دیا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرنا۔ حاکم کو خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا حرام ہے، کیونکہ خواہشات نفسانی کی پیروی اللہ کے راستے عدل سے بھٹکا دیتی ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اے ایمان والو عدل اور قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، کوئی مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ سورۃ المائدہ کی جو آیت ہم نے ابتدا میں پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قسط اور عدل کے گواہ بن کر، اور کسی کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو گے، تم عدل کرو، یہی گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ جو تم کر رہے ہو سب سے باخبر ہے۔ صرف ظاہری طور پر خود کو پاک و صاف دکھانا اور دل میں ظلم اور نفرت لیے پھرنا بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے گندگی کے ڈھیر پر پھول لگا دیے ہوں۔ انسان تو وہ ہے جو ظاہر میں بھی پاک ہو اور اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا ضمیر بھی پاک ہو اور صاف ہو، اور گناہ کے خلاف اور گناہ کی غلاظت اندر موجود نہ ہو۔ جو اندر سے پاک ہوتا ہے وہی شخص ہے جس کا دل مطمئن اور دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے اسلام جو دنیا سے ظلم مٹانا چاہتا ہے اور دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے۔ پوری تاریخ اسلامی عدل کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ لوگ تھے جو زندگی گزار گئے اور ایسی مثالیں چھوڑ گئے جن کا دوسری قوموں میں وجود بھی نہیں ہے۔ بنی مخزوم کی ایک مالدار عورت کو چوری کی سزا میں جب ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی تو حضور کے سب سے محبوب حضرت زید کی سفارش کو حضور نے رد فرما دیا۔ قاضی شریح کی عدالت میں یہودی کا مقدمہ یہودی اس لیے جیت گیا کہ خلیفہ وقت حضرت علی کے مقابلے پر گواہ ان کا بیٹا تھا، اور شرعی طور پر بیٹے کی گواہی مقدمے میں قابل قبول نہیں تھی، لہذا یہودی کے حق میں فیصلہ کیا گیا اور اس نے عدل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس جیسی دسیوں مثالیں تاریخ اسلامی میں موجود ہیں جن سے غیر بھی اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ اسلام کے نظام عدل کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان اس نظام عدل پر آ جائیں اور اپنی زندگی کے معاملات کو اسلامی نظام عدل کے قیام میں لے آئیں تو دشمن دوست بن جائیں گے، اسلام غیروں کے دلوں میں گھر کر جائے گا، اور دنیا آج جو ظلم سے بھری پڑی ہے وہ عدل سے بھر جائے گی۔ اسلام کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا نہیں جانتی کہ اسلام نے اس زمین کے اوپر 1000 سال تک جو نظام عدل قائم رکھا، جس کی بنیاد پر آج بھی کہیں کہیں عدل کی ہوائیں اور قسط کی ہوائیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ نظام عدل ہی دنیا کو اس ظلم اور جور سے نجات دلا سکتا ہے جہاں غریبوں کو پیسا جا رہا ہے،
جہاں کمزوروں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جہاں ملکوں پر حملے کر رہے ہیں، انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جہاں مالدار غریبوں کی دولت کو چھیننے کے طریقے سوچ رہے ہیں، ان تمام ظلموں سے انسانوں کو نجات دلانے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا نظام عدل دنیا میں قائم کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے نظام عدل کو دنیا میں پھیلانے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔